باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک ہیومن نیچر جس کا تزکیہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، انسان کو عدل انصاف سکھایا، جسٹیفیکیشن سکھایا، اس کا تزکیہ کیا تاکہ وہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ کھیل ہوا کہ اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ اور انبیاؤں کے نام پہ جو ہم کو پروگرام دے دیا گیا، جو خبریں دے دی گئیں، ان کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب ان حدیثوں میں اگر آپ غور کریں کہ جو باتیں ہیں وہ باتیں کون سی ہیں، اگر حدیثوں میں آپ غور کریں گے کہ ان حدیثوں میں باتیں کون سی ہیں، تو ایک انسان کے معاشرے کی یا اس کے خاندان کی یا اس کے انڈیویژول جو ایکٹیویٹیز، جو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو بیہیویئر تھا، اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ جس کے بھی تعلق سے حدیث بتائی جاتی ہے تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ فلانا رہتا کیسے تھا، فلانا کھاتا کیسے تھا، فلانا پیتا کیسے تھا، فلانا معاملات کیسے کرتا تھا، فلانا تعلقات کیسے بناتا تھا، فلانا فیصلہ کیسے لیتا تھا۔ تو اس طریقے کی مختلف بات ایک انڈیویژول، ایک ایز اے بایوگرافی جو ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اب اسی میں یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں جو کہ قرآن کی یعنی حقائق کی، سچائی کے خلاف ہیں، وہ باتیں بھی بطور حدیث کے نبی کے تعلق سے ریفرنس دیتے ہوئے، نبی کے تعلق سے بتاتے ہوئے ہمیں سنا دی گئی، ہمیں سمجھا دی گئی، الا یہ کہ آج وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اور جس کے اس میں بھی پھر ایک چوائس کا معاملہ آیا کمیونٹی کے بیچ کہ دیکھیے جیسے ایک سب سے بڑا تفرقہ مسلم کمیونٹی میں سیاہ و سنی کا ہے، پھر دوسرا جو ہے سیاہ سنی کے بعد جو ہے سنی اور وہابی، یہ ایک تفرقہ کھڑا ہو گیا۔ تو سیاہ اور سنی میں آپ دیکھیے دونوں حدیثوں کے ماننے والے ہیں، حدیثوں کے فالوور ہیں، سیاہ بھی اور سنی بھی۔ اور وہیں دوسری طرف آئے کہ سنی اور وہابی، تو یہ بھی دونوں حدیثوں کے فالوور ہیں، حدیثوں کے ماننے والے ہیں۔ کن حدیثوں کے؟ وہ حدیثوں کے جو ان کو بخاری شریف سے ملتی ہیں، مسلم سے ملتی ہیں، ترمذی سے ملتی ہیں، ابو داؤد سے ملتی ہیں، ابن ماجہ سے ملتی ہیں، تو یہ سب ان کے فالوورز ہیں۔ اب اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کی اپنی چوائس تھی، اپنی چوائس سے مطلب جو علماء، جو عالم ان کے نزدیک زیادہ معتبر تھا، تو اب اس عالم، ان علماؤں کی وجہ سے انہوں نے اس میں بھی تفرقہ کر لیا کہ ہمارا عالم، ہمارے علماء ہم کو اس حدیث کو صحیح اور زیادہ معتبر بتا رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کو مانیں گے۔ سیاہوں کے عالموں نے، سیاہوں کے مولویوں نے ان کو جو بہتر بتایا، انہوں نے اس کو مان لیا، صرف کس بنا پہ کہ ان کے مولوی بتا رہے ہیں، ان کے علماء بتا رہے ہیں جو ان کی عقیدت میں چھائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک وہاں پہ، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اور ایسے ہی ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یا جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوشش یہ نہیں کی گئی کہ قرآن حدیث بتاتا کس کو ہے۔ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس معنی کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور اس مطلب کا تعلق
انسان کی زندگی سے ہوتا ہے، سچائی سے ہوتا ہے۔ تو کسی بھی الفاظ کو اگر ہم لے رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اس الفاظ کی تحقیق میں جانا چاہیے کہ وہ الفاظ ایکچوئل ہے کیا، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا، اور اس کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے۔ اب اگر ہم قرآن میں آتے ہیں تو قرآن میں مختلف مقامات پہ اس الفاظ کو، اس لفظ کو، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں آج ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچوئل قرآن حدیث کہتا کس کو ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ حدیث ایکچوئل ہے کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ قرآن نے اس الفاظ کو کہاں کہاں اور کس کس پیرائے میں استعمال کیا، اور جتنے بھی پیرائے میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ پیرائے قرآن کے اس کے کیا معنی بناتے ہیں، کیا سمجھ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے فنڈامنٹل کی بات کریں کہ ایکچوئل حدیث ہے کیا۔ تو آئیے اپن اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا بتا رہا ہے حدیث کے بارے میں۔ اس کے لیے سورہ زمر 39 نمبر کی آیت 23 نمبر، اس کو دیکھیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ۔ یہاں پہ ہم رکیں۔ یہ جو اتنا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ حدیث کو بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد سے جب اپن آئیں گے کہ تک سیر منہ جلود الذین یکسعون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے سروتم وانی اوترت کی ایک ایسی کتاب جس کے سبھی بھاگ پرسپر ملتے جلتے ہیں، جو رخ پھیر دینے والی کرانتی کاری ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی خالیں یعنی ان کا شریر جسم اور ان کے دل میں نرم ہو کر اللہ کی یاد کی اور جھک جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا مارگ درشن ہے، اس کے دوارا وہ سیدھے مارگ پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس کو اللہ پت بھرشٹ رہنے دے پھر اس کے لیے کوئی مارگ درشن نہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اس کو ہم پہلے دو پارٹ میں کریں۔ ایک پارٹ اس کا ہم لیں گے کہاں سے کہاں تک، اللہ نزلہ سے لے کے مثانی تک، اور دوسرا پارٹ اس آیت کا بنے گا وہ تک سیر منہ سے لے کر کے اور من ہادن، یہ اس کا دوسرا پارٹ بنے گا۔ پہلا پارٹ جو اس میں یہ جو جتنے جہاں تک میں نے آیت کو کوٹ کیا ہے، اللہ نزلہ سے لے کے اور مثانیہ تک، یہ حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا جو جہاں سے میں نے اس کا اٹھایا ہے تک سیر منہ سے لے کے من ہادن تک، یہ اس کے امپیکٹ کو بیان کر رہا ہے، اس کے امپیکٹ کو، اللہ یہ کہ یہ اس کی کیا ہے، تصدیق ہے، یہ اس کی ویریفیکیشن، کہ کسی بھی حدیث کو اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو
تو اس کو آپ ویریفائی کیسے کریں گے؟ یا انسان کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کسی گھٹنا کو، کسی ایونٹ کو، کسی پروگرام کو یا کسی معاملات کو، کسی لین دین کو کیسے ویریفائی کرتا ہے؟ تو حدیث کو کس طرح سے ویریفائی کیا جائے گا، وہ اس میں یہاں پہ حدیث کے بیان کے بعد پھر اس کو وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث اس طریقے سے ویریفائی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپن چلتے ہیں حدیث کے کانسیپٹ میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث